جب مسلمان کے لیے کوئی مایوسی نہیں ہے، پھر آج مسلمان اینزائٹی اور ڈپریشن میں کیوں گیا ہے؟ اگر آپ اس کی ریزنز، وجوہات آپ دیکھیں کہ جب کوئی شخص پریشان اپنے آپ کو پریشانی تک کیسے پہنچتا ہے، حال تو سب پہ آتے ہیں، مگر ایک آدمی جب اس کو منفی نظریہ رکھ کے اور پھر دل میں کڑنا شروع کر دیتا ہے، غصہ اس کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے، حسد حرص اس کے اوپر غالب آ جاتے ہیں، نفسانی خواہشات غالب ہوتی ہیں، اور وہ نفس کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز میرے منشا کے مطابق کیوں نہیں ملی۔ اللہ پاک کا رزق کا وعدہ ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے، خواہشات کا وعدہ نہیں ہے، مگر یہ نفس کہتا ہے کہ میری خواہش پوری نہیں ہوئی تو اللہ نے رزق کا وعدہ پورا نہیں کیا۔ دیکھیں نظریہ زندگی ہے۔ راضی برضا کا مقام کیا ہے؟ اللہ پاک کے ہر امر پہ راضی ہو جانا، اور راضی ہونا ایک باطن دل کی کیفیت ہے۔ آپ خود سوچئے، ایک دل جب اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اس کو کیسی بادشاہت نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ کے ساتھ کسی شخص نے برا کیا اور آپ غصہ نہیں کھایا، آپ نے ایک منٹ کے لیے آپ خود اپنی کیفیت خود دیکھیں کہ کسی کے نے آپ سے برا کیا اور آپ کو بے پناہ غصہ آیا، آپ کا حق تھا غصہ کرنا، اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، بے شک آپ کو بے پناہ غصہ آیا، اس غصے کی کنڈیشن میں آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی اپنی جسمانی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ آدھا گھنٹہ، ایک مثال دے رہا ہوں، آپ آدھا گھنٹہ شدید غصے میں رہے، کیا اس وقت آپ طمانینت میں ہیں، خوشی میں ہیں یا پریشانی میں ہیں؟ کیا آپ اس بات کی تمنا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ پاک مجھے شدید غصے میں 1 گھنٹہ تک رکھ؟ جب آپ کا غصے سے بدلنا، ایک شدید غصے کی بات کر رہا ہوں، جب انسان کا منہ لال ہو گیا اور وہ کام پر آیا غصے میں، ظاہری طور پہ بھی کیا ہوگا؟ ڈاکٹر کہے گا جی ایسا نہ ہو کہ اس کو سٹروک ہو جائے، اس کا پریشر شوٹ اپ کر جائے، ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم اب آپے سے باہر ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے، جس کا مفہوم ہے کہ تم میں پہلوان کون ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ جو دوسرے کو پچاڑ لے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفہوم ہے کہ نہیں، تم میں پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کر لے۔ اب بار بار میں عرض کرتا ہوں، یہ بات ہم نے سنی ہوئی ہے، مگر اس زاویے سے سنیے کہ صرف یہ اس کا حکم نہیں آ رہا کہ اپنے غصے پہ قابو کرو۔ دراصل سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں رویہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جب تک رویہ ہم تبدیل نہیں کریں گے ہماری زندگی پرسکون نہیں ہوگی۔ سکون حاصل کرنا ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ جس آدمی کو اللہ نے جہاں رکھا ہے، جس نعمت میں رکھا ہے، جس آزمائش میں رکھا ہے، وہ وہیں رہ کے پرسکون رہ سکتا ہے اور وہ وہیں رہ کے بے چین رہ سکتا ہے۔ اس کا تعلق اس کے ظاہر سے نہیں ہے، اس کے باطن سے ہے۔ اس کے باطن اس کے روحانی رویے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اسلام نے ہمیشہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک دیکھی، یہ قصہ آپ نے دوبارہ سنا رہا ہوں، بچپن سے آپ نے سنے، مگر اس کے اندر اس کا کھوج لگائیے۔ مشہور قصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، ایک بڑھیا جو ہے وہ گند آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پھینکا کرتی تھی۔ ایک روز اس نے نہیں مختصر نہیں اس نے پھینکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہنچ گئے، پوچھنے کی بی بی کیا بات ہوگی، آج آپ نے گند نہیں پھینکا؟ ماشاءاللہ، ہم کہتے جی ماشاءاللہ، دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیسی بڑی ذات اور کیسے اخلاق، اور بے شک ہیں، مگر یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 منٹ کے لیے قلب کی کیفیت کو دیکھیے، ایٹیٹیوڈ، رویہ۔ ایک آدمی تو خوش ہونا چاہیے، اور اس کو جب پتہ چلے کہ جی ایسا شخص بیمار ہو گیا ہے جو میرے ساتھ ظلم کرتا تھا، گند پھینکتا تھا، تو مجھ جیسا آدمی تو اس وقت کہتا اچھا ہوا، یہ گا اللہ پاک نے خوب، اللہ اس کی ٹانگیں توڑ دے۔ یہ ہمارا رویہ ہے نا۔ مگر آپ ہر بار جب وہ گزرے گا اور اس پہ گند آئے گا، اس کو پتہ ہے، ایک شخص ہے اس کو پتہ ہے میں یہاں سے گزروں گا مجھ پہ گند آئے گا، پھر بھی وہ گزر رہا ہے۔
اور تحمل سے گزر جاتا ہے. اس کے دل میں نہ غصہ آتا ہے، نہ بلبلے اٹھتے ہیں، نہ ابلتا ہے اندر سے وہ. ہم تو کہتے ہیں تو مجھے نہیں جانتا، دیکھ لوں گا تجھے، مجھے موقع تو مل جائے نا، اور کچھ نہیں تو جا کے کہ اللہ میاں اس کے سر پہ بم گرا دے. مگر آپ ایک منٹ کے لیے سوچئے کہ وہ دل کیسا پرسکون ہوگا جو وہ کچرا گر بھی رہا ہے اور اس کے دل میں یہ آ رہا ہے کہ یہ ایک اللہ کا بندہ ہے، سمجھ نہیں رہا. اے اللہ اس کو سمجھ عطا فرما دے. اس دل میں کیا سکون ہوگا. اب دو دلوں کو کمپیئر کیجئے کہ وہ آدمی جو اس حالت میں، کتنی ایکسٹریم حالت ہے، کتنی ایکسٹریم حالت ہے. اسپیشلی اگر آپ یہ دیکھیں، ایک کوئی بہت بڑا ٹریڈر ہے، انڈسٹریلسٹ ہے، پیسے والا ہے، سیاست دان ہے، ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے، اور اس کے اوپر کوئی اس کو گالی دے دیتا ہے اور اس پہ کچرا پھینک گیا، تو وہ آپ خود سوچیے اس وقت کیسا تیش میں آئے گا. اور اگر کچھ نہ بھی کیا تو اندر سے جل رہا، تجھے شرم نہیں آتی، میں کون ہوں تو جانتا نہیں ہے. اور یہاں دو جہانوں کے سردار، مخلوق جانے نہ جانے، وہ خود تو جانتے میں کون ہوں. وہ خود جانتے ہیں کہ اتنی دیر ہے میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور کام اس کا ہو جانا ہے. مگر اب میں جو بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو دیکھیے. آپ اس وقت ان کے دل میں کیا کیفیت ہوگی، کیا محبت کی کیفیت ہوگی امت کے لیے. رحمت للعالمین جو ہے یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. رحمت للعالمین ہونا ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے. صرف یہ نہیں کہ ظاہری برکت کی چیز نہیں تھا، وہ بے شک آپ سے ذات مبارک کا ظاہر بھی برکت ہے، مگر حقیقت میں یہ جو رحمت الرحمت کا فعل کرنا جو ہے یہ ایک صفت ہے، ایک کمال ہے، اندرونی کمال ہے نا. یہ ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، ایک زاویے کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے. آپ مگر یہ سوچئے کہ وہ دل کتنا پرسکون ہوگا. میں بالکل ایک الگ زاویے سے بات کر رہا ہوں. میں وہ دل کتنا وہ بالکل اپنے آپ کو نہ غصے کی آگ میں اس نے جھوکا، اس دل نے. اور یہ امت کے لیے ہے، ہمیں سیکھنا ہے یہ. نہ اس دل نے اپنے آپ کو حسد کی بھٹی میں جھونکا، نہ انتقام کی بھٹی میں جھونکا. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اول تو پہلے آپ خود سوچ لیجئے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کی کیا، ظاہری جسم کی کیا کیفیت ہوگی. کوئی اینزائٹی ہوگی، کوئی ڈپریشن ہوگا، کوئی پریشانی لاحق ہوگی ظاہری جسم کو؟ نہیں. باطن میں تو سکون ہے ہی ہے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. یہ مجھے تو اللہ نے بھیجا تو جاب ڈسکرپشن یہ ہے کہ میں نے ان سب کو ہدایت پہ لانا ہے، اور میں جانتا ہوں یہ سمجھ نہیں رہے بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ تمہاری مثال ایسی ہے جیسے تم پروانے آگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو تم لوگ سارے جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہو، مفہوم ہے، اور میں ایک ایک کا دامن پکڑ کے اس کو بچا رہا ہوں. تم بچنا نہیں چاہتے اور میں تمہیں بچا رہا ہوں. ایٹیٹیوڈ. اور یہ فقیر عرض کرتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے نا صرف کتابوں کے لیے نہیں ہیں، برکت کے لیے صرف نہیں ہے، یہ ساری دراصل راز ہیں ایک کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے. یہ جو صحبت کی میں نے بات کی، اللہ پاک نے کہا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صرف ان سے جا کے درس نہیں لے لو. ساتھ ہونے میں کیا چیز ملتی ہے؟ یہ کیریکٹر بلڈنگ، اخلاق بننا سکھاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو یہ ادائیں تھی کہ اس نے گند پھینکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی کا جواب بھلائی سے دیا، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی. جب باطنی طور پہ آپ ظاہری کسی سے اچھا کر بھی دیں یا برداشت کر بھی لیں، مگر باطن میں آپ کی دعائیں نکل رہی ہوں، اس کا مطلب آپ کے باطن کی اصلاح نہیں ہوئی. جو آپ کو وہ کہتے شنیدم کے مردان راہ خدا دل دشمنارا نہ کر دم تنگ. سنتے ہیں کہ اللہ والے دشمنوں کے دلوں کو تنگ نہیں کرتے. یہ اخلاق ہے.
پھر شیخ سعدی کہتے ہیں تورا کے میں اثر شیوادی خسار کہ تو با دوستانہ شیوادی، تجھے کیسے یہ نعمت ملے گی، تو دوستوں سے لڑتا رہتا ہے۔ دیکھیں جو دل دوسروں کے لیے دعا کرنا سیکھ لیتا ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کر لینا سیکھتا ہے، اللہ کے لیے درگزر کر لینا سیکھتا ہے، اس کو اللہ پاک بادشاہت نصیب فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا قلب ہے کہ جو برا کرے اس سے بھلا کرو، درگزر کرو، معاف کرو، برداشت کرو، غصہ نہ۔ یہ پہلوان کیوں کہہ رہے ہیں، یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ پہلوان تو عام تو یہی ہے کہ بھئی جس نے جس کو پچھاڑ گیا، مگر پہلوان کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ غصہ پینا بے انتہا مشکل کام ہے، اور دو قسم کے غصے پیے جاتے ہیں۔ ایک تو غصہ آدمی پی تو لیتا ہے مگر اندر میں 1000 گلوں کے ساتھ، اینڈ دا سیکنڈ تھنگ از کہ انسان غصہ پی بھی لیتا ہے اور پھر اس سے ڈیٹیچ ہو جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے، غصے کا اثر اس کے جسم پہ نہیں آتا، یعنی اس کا غصہ اس کے اتنے قابو آ جاتا ہے۔ اب میں جو دوسرا نقطہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یا ایھا الذین آمنوا اللہ کونوا مع الصادقین، نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نیک لوگوں کی صحبت میں کیا چیز آدمی سیکھتا ہے؟ یہ جا کے فقیروں کے پاس، اللہ والوں کے پاس کیا چیز سیکھی جاتی ہے؟ یہ تسبیحیں نہیں سیکھی جاتی، تسبیحیں تو آپ کتابوں میں بھی لکھی ہیں، یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، تو کیا ضرورت ہے ان کی؟ قرآن تو ویسے بھی اتارا جا سکتا تھا صحیفے کے صورت میں اور سارے صحابہ کو دیا جا سکتا تھا، تو جو صرف ظاہری معلومات تھی وہ تو صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر بھی صحابہ کو مل جاتی، مگر اس کے باطنی حقائق کبھی نہیں ملتے۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں جب انسان آتا ہے تو کیا سیکھتا ہے؟ یہ ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ، یہ رویہ شکرانے کا، ہر حال میں اللہ کے شکر کا رویہ۔ جس شخص کو یہ نصیب ہو جاتا ہے پھر اس کو کسی دوائی کی، ڈپریشن کی، انزائٹی کی، پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو اس انسان کی یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ جو، اس میں ایک اور نقطہ بھی میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، ہے ذرا باریک نقطہ، ہماری زندگی لاکھوں واقعات پہ مشتمل ہے، یوں سمجھے کہ ڈبے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈبے جڑے ہوئے ہیں، لاکھوں ڈبے اس میں خوشیوں کے ہیں، چند ڈبے ہماری زندگیوں میں چند لمحے غم کے بھی آتے ہیں۔ اگر ہم یہ جان لیں کہ یہ ڈبہ بھی صرف ایک ڈبہ ہی ہے، ایک مختصر وقت ہے، یہ بھی گزر جائے گا، جیسے وہ لاکھوں ڈبے گزر گئے یہ بھی گزر جائے گا۔ حال کہتے ہی اس کو تبدیل ہونے والی چیز، یہ جو خوشی کا حال نہیں رہا، غم کا حال بھی نہیں رہے گا۔ ہم پہ ذرا کوئی غم کا حال آ جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یار میں تو بدقسمت ہوں، میں تو بد نصیب ہوں، میری تو ساری زندگی ایسی گزری ہے۔ لا الہ الا اللہ، ہماری ساری زندگی خوشیوں میں گزری، اللہ نے تم کو بہترین کھانے کھلائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تم کو بہترین پہنایا، چھت کے ساتھ چھت دی، اور اس دور کا انسان دیکھو نا، آج ہم یہاں بیٹھے الحمدللہ، اے سی بھی چل رہا ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، مغل اعظم اکبر بادشاہ، اس کے گھر میں پنکھا تھا، اس کے گھر میں اے سی تھا، اس کے گھر میں بجلی تھی، اس کے گھر میں رننگ واٹر تھا۔ آج جو غریب سے غریب کے گھر میں اکثریت ہمارے کو جو نعمتیں میسر ہیں، چاہے کسی کے گھر میں 60 واٹ کا ہی بلب جل رہا ہو، اکبر بادشاہ کے گھر میں وہ 60 واٹ کا بلب نہیں تھا۔ کیا اکبر بادشاہ اس بات پہ پریشان تھا یار وہ آگے آنے والا تو ایک عام شہری جو نعمتوں میں ہوگا، میرے پاس تو ہے ہی نہیں، وہ بڑے خوش تھا کہ جی مجھے کوئی، اگر وہ کوئی بندہ پنکھا جل رہا ہے، دیکھو میری کیسی بادشاہت ہے۔ ایٹیٹیوڈ کی بات ہے نا۔ آج کسی کے گھر بجلی نہ ہو تو وہ گلے کرنا شروع کر دے گا، مگر آج بھی آپ دیکھیے کہ گاؤں دیہاتوں میں وہ کسان جو ہے وہ شام کو یا رات کو چارپائی ڈال کے اس گرمی میں آرام سے سو رہا ہوتا ہے۔ نظریہ زاویہ زندگی ہے نا، ہم جیسا آدمی تو یہ سوچ ہی نہیں سکتا۔
اگر ہم پہ ایسا حال آ جائے کہ ہمیں کوئی کہہ دیجیے باہر آپ نے چارپائی ڈال کے سونا ہے، وہ بھی مئی جون کی گرمی میں، وہ بھی پنجاب میں یا انٹیریئر سندھ میں، ہم کہیں گے بھائی ہمارا کام تو نہیں ہے، پنکھا بھی نہیں ہوگا، یار کیا بات کر رہے ہو. مگر وہ آدمی کیوں سکون سے سو رہا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، مجھے چارپائی دی ہے. ہم اپنے آپ کو پریشان کر لیتے ہیں. ہزاراں نعمتوں ہونے کے باوجود ہم اپنی خود پریشانی کریٹ کرتے ہیں. دیکھیں میں نے پہلے بھی ایک مینجمنٹ کا اصول ہے کہ جب کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو ایز اے تھریٹ نہیں لو، اپرچونٹی لو، اس کو ایک موقع سمجھو. کوئی مسئلہ آ جائے تو اس کو مسئلہ مت بناؤ، موقع سمجھو. تم یہ بازے مخالف سے نہ گھبرا، یہ اقراب یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے. دیکھیں زاویہ ہے، صرف سوچ کا زاویہ ہے. جب تم کو کوئی مشکل آتی ہے، اگر آپ جیسے ایک بچہ گیا ہے امتحان میں سی آئی کے پیپرز دینے، تو وہ پیپر جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ خود پیسے بھرتا ہے کہ مجھے کیمبرج بورڈ کو پیسے دیتا ہے کہ جی یہ میرا امتحان لیا جائے. وہ امتحان کے لیے پیسے دے رہا ہے. کیوں دے رہا ہے؟ پھر جب اس کو ایڈمٹ کارڈ دیا جاتا ہے ایگزامینیشن سینٹر میں کے لیے، آپ بتائیے وہ بچہ مایوس ہوگا؟ کیا وہ بچہ رو رہا ہوگا کہ مجھے کیوں ایڈمٹ کارڈ مل گیا؟ اور پھر جب وہ داخل ہو گیا ایگزامینیشن سینٹر میں، جیسے ہم دنیا میں داخل ہو گئے، آپ بتائیے اس بچے کے لیے یہ اپرچونٹی ہے یا تھریٹ ہے؟ ایک بچہ او لیول اے لیول یا کسی امتحان کے لیے جا رہا ہے اور اس کو ایڈمٹ کارڈ مل گیا ہے اور اب وہ ایگزامینیشن سینٹر میں اس کو آنے دیا ہے. آپ بتائیے کیا وہ بچہ رو رہا ہوگا، پیٹ رہا ہوگا، اپنے آپ کو کوس رہا ہوگا یار میں کام میرا دماغ خراب ہو گیا، میں ایگزامینیشن اب تو میرے سامنے پیپر آئے گا. جب وہ سامنے پیپر آتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے. اس پیپر کے لیے خوب اس کو پتا ہے اب میں نے جب اس امتحان دینے کا پیسے بھر دیے اور ارادہ کر لیا تو اب مجھے پڑھنا بھی پڑے گا. وہ رات کو بھی پڑھتا ہے، دن کو بھی پڑھتا ہے، اور جب پیپر آتا ہے تو خوش ہوتا ہے. وہ امتحان دے کے خوش ہوتا ہے. کیوں خوش ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ میری ترقی کے لیے ہے، یہ مجھے نقصان پہنچانے تنزلی کے لیے نہیں ہے. ایسی ہماری زندگی ہے، ایسی ہماری زندگی ہے. جتنے ہمارے مسائل آتے ہیں باذن اللہ وہ ہماری ترقی کے لیے آتے ہیں، تنزلی کے لیے نہیں آتے. یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ زندگی میں کوئی ڈیڈ اینڈز نہیں ہے، کوئی بند گلیاں نہیں ہیں. دیر آر اونلی ڈائیورژنز. ہوتا یہ کہ کائنات کے بڑے کینوس میں، کائنات کی بڑی میٹرکس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کہیں پہنچانا ہے، آپ سے کہیں کام لینے ہیں. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کی زندگی کا اثر کتنے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے پہ اثر ہوتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ یار کیا بات کر رہے ہو. کبھی آپ نے یہ سوچیے کہ آپ نے جو کٹ کیٹ چاکلیٹ کھائی ہے جو سوئٹزرلینڈ میں بنی تھی، اگر آپ نہ ہوتے تو وہ ایک چاکلیٹ آپ نہ خریدتے اور وہ جو ہزاروں ملازمین ہیں ان کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ پڑتا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک فرد ہیں جس کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے. حقیقتاً اللہ پاک، یہ اللہ پاک کی کبریائی ہے، ہمارے عقلوں سے بہت اونچی چیز ہے کہ اللہ پاک نے اتنا ہر چیز بیلنس اور جڑی ہوئی ہے. ہماری زندگی، ہمارے پہ آنے والے حالات اس کائنات کا مستقبل ڈیفائن کرتے ہیں. میں آپ کو قرآن اور حدیث کے انشاءاللہ اس سے دلیل بھی دے دوں گا تاکہ ذہن میں کوئی وہ نہ رہے. حدیث شریف میں کیا آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی. تو اس کائنات کا مستقبل، اس کی ڈیسٹنی اللہ پاک نے ایک اس آدمی سے جوڑ لی جو اللہ اللہ کر رہا ہے. آپ خود سوچئے کہ وہ ایک آدمی میں ہوں، آپ ہیں، ہم سب ہیں. یعنی ہم سب اپنی ذات میں اللہ کے یہاں اتنے قیمتی ہیں. اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ہم اللہ نے ہمیں اتنی اونچی جگہ اور اتنے اونچے مقام پہ رکھا ہے اور ہم اپنے آپ کو اپنے غلط رویوں سے، اپنے منفی جذبات کا شکار بنا دیتے ہیں.
ہم اپنے آپ کو اپنے غصے کا شکار بنا دیتے ہیں، اپنے تکبر کا شکار بنا دیتے ہیں، اپنی حس و حسد کا شکار بنا دیتے ہیں، اپنی خواہشات کا شکار بنا دیتے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کسی آدمی کو کوئی سگریٹ پینے والا ہے، اس کو رات کے 3 بجے طلب ہو گئی اور سگریٹ اس کو نہیں مل رہی، وہ نکالتا ہے اسکوٹر گاڑی یا پیدل جاتا ہے کہ ڈھونڈوں کوئی دکان۔ کیوں؟ اب وہ اپنے اس جسم کا غلام ہو گیا، اپنا غلام ہو گیا۔ وہ غلام ہے، وہ آزاد نہیں ہے اپنے منفی رویے کی وجہ سے۔ ہم اپنے منفی رویوں سے اپنی زندگی خود عذاب میں ڈال دیتے ہیں۔